السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کروں گا قرآن مجید کی، ایک ایسی کتاب جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کتاب کو، یا پھر یہ کہہ لو قرآن مجید کو، وقتاً فوقتاً ضرورت کے خطاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو پڑھتے خود بھی اور لوگوں کو سناتے، عمل کرتے خود بھی اور لوگوں کو اس کی تلقین کرتے، اور لوگوں سے بار بار کہتے کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور جب یہ مطلب کب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ افضل ہے، جب آپ قرآن مجید پڑھو گے۔ کیوں لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے؟ آپ جب قرآن مجید پڑھو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب کتنا عظیم الشان ہے، آپ کا رب کتنا بلند ہے۔ سوائے قرآن مجید کی دوسری کوئی کتاب آپ کو آپ کے رب کا تعارف نہیں کروا سکتی۔ یہی تو بات ہے، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر آپ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اللہ نے آسان کر دی ہے کتاب نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو ہے کوئی اب جو اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکے، اسے نصیحت حاصل کر سکے، اپنے زندگی کے معاملات کو حل کر سکے؟ یہی تو ہے وہ قرآن جو کھلا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ جب بندہ مصیبت میں ہو تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مشکلات کے بعد، تنگ دستی کے بعد، آزمائش کے بعد آسانیاں ہیں۔ اب بڑھتے ہیں، جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا پھل کیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میرے بندے میں تو تیرے ساتھ ہوں، بس تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑی سی آزمائش، اس سے گزر جا، پھر آگے دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ یہ تو چیز ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے جتنا زیادہ ہم قریب رہیں گے تو اللہ کی مدد سے قریب رہیں گے۔ آج جو امت کا حال ہے یقیناً قرآن سے دور جانے کی وجہ ہے، ہم قرآن سے قریب نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن کا واضح اعلان ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اللہ رب العزت کے تعارف کو اچھی طرح جانیں گے نہیں، تو بتاؤ مدد کہاں سے آئے گی اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن سے دوری رب سے دوری ہے۔ قرآن سے دوری، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ رب سے دوری ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کو نہیں آتا وہ سیکھیں۔ ہم بار بار ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن چالو کر چکے ہیں۔ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف بچپن میں سیکھا جا سکتا ہے تو وہ لوگ یقیناً گمراہی میں ہیں۔ صحابہ کرام جس زمانے میں جب یہ نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام، زیادہ تر صحابہ کرام جوان ہو چکے تھے اور جوانی ختم ہونے کے قریب بھی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام کو قرآن ملا، اس وقت صحابہ کرام نے قرآن پہ عمل کیا۔ آپ جانتے ہو صحابہ کرام کی تاریخ کو کہ اللہ رب العزت نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاجوں کو، ساری دولت کو ان کے قدموں میں لا کھڑا کر دیا۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، مال جمع کرنا منع نہیں ہے، اپنے فیلڈ میں رہ کر اس فیلڈ کا ماہر بننا منع نہیں ہے۔ دنیا کمانا اہم ہے، اہم ہے، اہم ہے، لیکن مقصد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ بات آپ جان لیجیے، مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ اور رب کیسے راضی ہوگا؟ آپ سچ بولو گے تو آپ کی رب کی مدد آئے گی، جھوٹ سے بچو گے، سچ بولو گے، نمازیں قائم کرو گے، نمازوں کو ادا کرو گے، مفلسوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرو گے، اور اپنے غصے کو پی جاؤ گے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پی جانا ہے۔ جب کوئی آپ پر چڑھ جائے اور جب کوئی آپ پر مسلط ہو جائے، اس وقت اسے معاف کر دینا اور اپنے آپ کو ہلکا کر لینا اور اپنے غصے کو پی جانا، دراصل یہی قرآن کا سبق ہے۔ قرآن تو یہی بتاتا ہے۔
اور آپ قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہو اور آپ کو کیا کیا قرآن کے بارے میں نالج ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہو۔ اور کسی بندے کو یا کسی عورت کو قرآن سیکھنا ہے تو نمبر آپ کو نیچے دکھ رہا ہوگا، بالکل کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ قرآن سکھایا جائے گا اور قرآن سمجھایا بھی جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام کو قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ